الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، امثال القرآن کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات، آج کی اس نشست میں جو ہمارا موضوع ہے یا جو مثال قرآنی مثال لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، وہ ہے غیبت کی مثال۔ قرآن مجید میں غیبت کی مثال۔ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ غیبت ایک برائی ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالی نے سزا بھی مقرر کی ہے، اور ایک ایسی برائی ہے کہ جس کی مذمت قرآن مجید میں بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر کیا ہے اس برائی کی کیا ہے مذمت بیان کی ہے۔ اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید کی ایک آیت جو کہ سورہ الحجرات کی ہے، آیت نمبر 12، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے غیبت سے متعلق ایک مثال بیان کی ہے، تاکہ اس مثال کو ہم سمجھنے کے بعد، سننے کے بعد اپنے آپ کو غیبت جیسے برائی سے کیا ہے بچائیں۔ ارشاد باری تعالی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا۔ ایمان والے مخاطب ہیں ادھر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، تم بہت ساری بدگمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ کچھ بدگمانیاں اثم ہیں، یعنی گناہ ہیں اور برائی ہیں۔ بدگمانی سے مراد یعنی ایک انسان کے بارے میں ایسے خیالات ہمارے ذہن میں رہیں، ایسی باتوں کا گمان کریں کہ جس کی شاید کوئی حقیقت نہ ہو، اور خاص طور پر ادھر بدگمانی ان لوگوں سے کرنے سے ہمیں منع کیا گیا جن کے بارے میں بظاہر ہم جانتے ہیں کہ وہ نیک صالح آدمی ہیں، اچھا آدمی ہے، برائیوں کا ارتکاب کرنے والا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے بدگمانی نہ کی جائے۔ ہاں، کچھ اس قسم کے لوگ بھی سماج معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ بظاہر ان کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ اس شخص میں اس قسم کی جو ہے فلاں برائیاں پائی جاتی ہیں، اس کی خصلت، اس کی عادت بن چکی ہے، اسی سے وہ معروف اور پہچانا جاتا ہے سماج میں، معاشرے میں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں یعنی لوگ بدگمانی کرتے ہیں کیونکہ قرائن ادھر کیا ہے پائے جاتے ہیں، لیکن عام طور پر اہل صلاح اور تقوی کے ساتھ ان کے بارے میں بدگمانی کرنے سے ہمیں کیا ہے گریز کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو کیا ہے بچانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے ہمیں روکا ہے، ایاکم والظن، خبردار تم برا گمان نہ کیا کرو کسی سے،
تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں جب اہل ایمان کو یا اہل ایمان سے مخاطب ہوا تو پہلا حکم جس بات کا دیا وہ یہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، تم بہت ساری بدگمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، روک کر رکھو، اس سے اجتناب کرو، کیونکہ بدگمانیاں کیا ہے؟ یہ اثم یعنی ایک برائی ہے اور منکر عمل ہے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور بات ہے، دوسری بات کا جو حکم دیا اہل ایمان کو، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تم ایک دوسرے کے ٹوہ میں نہ لگو۔ تجسس یعنی ایک دوسرے کی جاسوسی، ایک دوسرے کے ٹوہ میں نہ لگو۔ اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیا ہے؟ منع فرمائے۔ یہ بھی ایک گناہ ہے اور بری خصلت ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں تاکید کے ساتھ اس سے بچنے کے ہمیں کیا ہے؟ حکم دیا کہ ہم ایک دوسرے کے ٹوہ میں نہ لگیں، کیونکہ یہ ایمان کے تقاضے کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آپس میں تم لوگ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اب ادھر اللہ تبارک و تعالی نے غیبت کی مثال بیان کی۔ پہلے تو غیبت سے ہمیں روکا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آپس میں تم ایک دوسرے کی کیا ہے؟ غیبت نہ کرو۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی اس غیبت کی ایک مثال بیان فرما رہے ہیں، وہ یہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اس شخص کو پسند کرتا ہے، اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم اسے کیا ہے؟ ناپسند کرو، تمہیں یہ چیز پسند نہیں آتی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ تواب الرحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والا ہے اور اپنے بندوں پر کیا ہے؟ مہربان ہے۔ تو گویا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ہمیں ایک دوسرے کے ٹوہ میں لگنے سے اور ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانی کرنے سے ہمیں روکا، وہی اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے؟ اسی آیت میں ہمیں دوسروں کی غیبت کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے روکا اور غیبت کی مثال بھی بیان فرمائی اور کہا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے ناپسند کرتے ہو، یعنی تمہیں گھن آتی ہے۔ تو یہ مثال اللہ تبارک و تعالی نے غیبت کی بیان کی۔ رہی بات غیبت کسے کہتے ہیں، غیبت سے مراد کیا؟ غیبت سے مراد اگر دیکھا جائے تب سب سے واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غیبت کی تعریف بتائی اور غیبت کا مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ غیبت کسے کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذکر اخاک بما یکرہ، غیبت کہتے ہیں اپنے بھائی کی ایسی بات کا ذکر کیا جائے کہ جس کا ذکر کرنا وہ اسے ناپسند کرتا ہے، یعنی ایک شخص اس کے متعلق کوئی بات یا اس کی کوئی خامی ہے، اس خامی کا ذکر کرنا، یا اس کی کوئی برائی ہے، اس برائی کا ذکر کرنا اس کے عدم موجودگی میں کسی اور کے سامنے، اسی کیا ہے؟ غیبت کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اگرچہ اس کے اندر وہ خامی یا وہ برائی پائی جائے اور اس کا ہم ذکر کریں تب بھی یہ غیبت میں شمار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اس بھائی کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو جو اس کے اندر حقیقت میں موجود ہے، وہ خامی یا وہ برائی، تو تم نے اس کی غیبت کیا. اور اگر اس کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے، جھوٹ میں تم اس بات کو کہہ رہے ہو حالانکہ وہ چیز اس کے اندر نہیں پائی جاتی، فقط بہتہ، تو گویا کہ تم نے جھوٹ کہا یا اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی. تو معلوم پڑا اس حدیث سے کہ غیبت سے مراد ایسی بات دوسرے کے بارے میں کہی کہ جائے اس کے عدم موجودگی میں، اس کے اندر کوئی خامی ہے اس کا ذکر کیا جائے، یا اس کے اندر کوئی برائی ہے اس برائی کا ذکر کیا جائے، کوئی کمی ہے اس کمی کا ذکر کیا جائے اس کے عدم موجودگی میں، اور وہ اسے ناپسند کرے. اسے کیا ہے؟ غیبت کہا جاتا ہے. اور یہ چیز یا یہ غیبت جیسی برائی کوئی ایسی برائی نہیں جو موجود نہ ہو ہمارے معاشرے سماج میں، بلکہ سماج معاشرے میں یہ برائی پائی جاتی ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے ہمیں قرآن مجید میں روکا ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر کیا ہے اس کا جرم اور اس کی سزا ہمیں کیا ہے بتائی ہے. لیکن اس کے باوجود محفلوں میں کیا ہے بسا اوقات غیبت لوگوں کی کیا ہے ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ہمیشہ ہمیں اپنی زبان کو کیا ہے محفوظ رکھنا چاہیے، اور دوسروں کی برائی، دوسروں کی خامیوں کا ذکر دوسروں کے سامنے ان کے عدم موجودگی میں کیا ہے ہم ذکر نہ کریں، کیونکہ یہی بعینہ ہی غیبت ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس سے روکا ہے اور فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. تم آپس میں ایک دوسرے کی کیا ہے غیبت نہ کرو. آگے فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ. یقیناً تم اس سے کیا ہے گھن محسوس کرتے ہو، اس چیز کو ناپسند کرتے ہو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم غیبت کو پسند کرو اور اس بھائی کی غیبت کیا کرو اس کے پیٹھ پیچھے؟ گویا کہ ادھر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح ایک مردہ کا گوشت کھانا اس کو تکلیف پہنچانا، وہ مردہ اپنا جو ہے کوئی دفاع نہیں کر سکتا، اور اس حرکت سے اس کا کچھ نقصان نہیں ہوگا. اسی طرح پیٹھ پیچھے اگر تم کسی کی برائی بیان کرتے ہو تو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اور نہ ہی تمہاری غیبت کرنے سے کچھ نقصان پہنچے گا اسے. جس طرح مردار بھائی کا جو ہے گوشت کھانے سے اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا، مردہ ہو چکا ہے، اسی طرح غیبت کرنے سے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے تم. اور جس طرح مردار کا گوشت کھانے کو تم گھن محسوس کرتے ہو، تو اسی طرح غیبت کرنے سے بھی تم کیا ہے باز آ جاؤ، اور یہ بھی ایک بہت ہی گھناؤنی کیا ہے حرکت ہے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ. یقیناً تم اسے کیا ہے ناپسند کرتے ہو، تمہیں گھن محسوس ہوتی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم پیٹھ پیچھے کسی کی کیا ہے برائی بیان کرو اور غیبت کا کیا ہے تم ارتکاب کرو؟ اسی لیے حضرات، غیبت کو کوئی معمولی گناہ نہ سمجھا جائے.
اس کو ہلکے میں نہ لیا جائے، بلکہ یہ بہت ہی سنگین جرم ہے اور دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے میں کیا ہے داخل ہے۔ اب غور کریے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے غیبت کرنے سے، اور غیبت کرنے سے گویا کہ دوسری کی عزت لینا ہے، اور مسلمانوں کی عزت کے بارے میں جانتے ہیں، مسلمانوں کی عزت کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ کسی مسلمان کی عزت کو نقصان پہنچانا، اس کو داغ پہنچانا، یہ ہمارے لیے مناسب اور درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی جو صفت بیان کی ہے وہ اس طرح، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اس کا یہ تقاضا ہے کہ کبھی ایمان والا دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، چاہے اس کے سامنے رہتے ہوئے اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اسی طرح پیٹھ پیچھے بھی اس کو نقصان نہیں پہنچاتا، اس کی برائی نہیں کرتا، کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا کہ اس کے بھائی کو اس سے کیا ہے نقصان پہنچے۔ تو ایمان والا اس سے اپنے آپ کو ہمیشہ کیا ہے محفوظ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کبھی کوئی غیبت ہوتی، کوئی برائی ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اسے ٹوکتے، فوراً اسے روکتے۔ یہی معاملہ ہمیں بھی جو ہے اپنی محفلوں میں کیا ہے اپنانا چاہیے، کہ محفل میں اگر کوئی کہیں پر غیبت کرے تو ہم اسے سمجھائیں، اسے روکیں غیبت کرنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول رہا۔ تو المہم، غیبت ایک عظیم جرم ہے اور ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اس سے متعلق بہت کچھ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے بیان کیا ہے، اور اس آیت میں کیا ہے جیسے کہ بات گزری کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک قبیح مثال بیان کی، اور یہ مثال بیان کرنے کا مقصد یہی کہ تاکہ ہم اپنے آپ کو کیا ہے غیبت کرنے سے کیا ہے بچائیں۔ بہرحال مزید اور باتیں انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق، اس مثال سے متعلق اگلی نشست میں آئیں گی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔